دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 163 مدنی پھول، اس میں سنت اور آداب ہیں، پانی پینے کی، چلنے کی، تیل ڈالنے، کنگھی کرنے کی، زلفوں اور سر کے بال وغیرہ کے بارے میں، لباس کے بارے میں، عمامے کے بارے میں، انگوٹھی کے بارے میں، مسواک کے بارے میں، قبرستان کی حاضری کے بارے میں۔ درود پاک کی فضیلت لکھی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتیں بہت ہی ثواب والا کام ہے، نفع والا کام ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچی نیت بندہ مومن کو جنت پہ پہنچا دے گی۔ ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں۔ جو ثواب کا کام ہے، جائز کام ہے، وہی کرنا چاہیے مسلمان کو، اس کے شایع یہی ہے۔ اب اس میں اچھی نیتیں کریں۔ مسجد میں جا رہے ہیں تو نماز کے لیے جا رہے ہیں، بہت سی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ مثلا مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، امام صاحب کی دستبوسی کروں گا، عالم کی زیارت کروں گا، سلام کروں گا مسلمانوں کو، راستے میں جو بھی ملے گا نیکی کی دعوت دوں گا، مسجد کی زیارت کروں گا۔ اس طرح بہت سی نیتیں کریں گے تو جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ سلسلے میں شرکت اول تا آخر کیجئے، اور ممکن ہو تو جس قدر دو زانوں بیٹھ سکیں ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، ممکن ہو تو اہم مدنی پھول بھی لکھتے جائیں، اس کی نیت بھی کر لیں اگر سامان بھی موجود ہے، اور حسب موقع عز و جل کہنے کی نیت فرما لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنے کی نیت فرما لیجئے، درود شریف پڑھنے کی نیت کر لیجئے، استغفار کی نیت کر لیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ما شاء اللہ، حسب موقع کہنے کی نیت کر لیجئے، حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ نیکی کی دعوت دی گئی تو اس پر عمل کروں گا، ممکن ہوا دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ مزید میں نیت کرتا ہوں کہ اس بیان کا ثواب اور جو بھی میرے نام اعمال میں نیکی ہے، میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے تمام نبیوں رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں۔ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں۔ جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اولیاء کرام علیہم رضوان، سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم، امام اعظم ابو حنیفہ، ائمہ اربعہ، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی، سیدی قطب مدینہ، سیدی اعلیٰ حضرت، اور بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے عزیز و اقربا بالخصوص والدین و اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، کیا اس سے لذتیں اٹھائیں، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت۔ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اور پھر آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، نہ جانے اس میں ہمارا کیا بنے گا۔ کاش
اس دنیا کو ہم اس سے پہلے چھوڑ دیں کہ یہ ہمیں چھوڑے. سنیے اور عبرت پکڑیے. میرے آقا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمۃ اللہ الوالی مکاشفۃ القلوب، بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. آپ اپنے شہر کے مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو حاصل کیجئے، اور اگر شہر میں مکتبہ نہیں، آپ کی رسائی نہیں ہے، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مروی کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام سخت بارش میں گر گئے. آپ کو پناہ تلاش کرتے ہوئے ایک خیمہ نظر آیا. جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی. واپس لوٹے تو پہاڑ کا ایک غار نظر آیا. وہاں جا کر دیکھا تو ایک شیر کھڑا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے شیر پر ہاتھ رکھا، عرض کی، اے رب ذوالجلال عز وجل، تو نے ہر چیز کا ٹھکانہ بنایا ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. رب تعالی نے فرمایا، تیرا ٹھکانہ میری رحمت ہے. میں قیامت کے دن اپنے دستے قدرت سے پیدا کردہ 100 حوروں سے تیرا عقد کروں گا، تیرا نکاح کروں گا، اور تیری دعوت ولیمہ 4000 سال جاری رہے گی. ہر سال کے دن دنیا کی زندگی کے برابر ہوں گے، اور ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے دنیا سے کنارہ کشی کرنے والوں آؤ، اور زاہد اعظم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شادی دیکھو. جو دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں، دنیا کیا، جو اللہ اور اس کے رسول سے یاد سے غافل کر دے، جو چیز گناہوں میں ڈال دے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروائے، دنیا تو ہے وہ. تو دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے جنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولیمے کی دعوت میں شامل ہوں گے. سبحان اللہ. کاش دنیا کی محبت سے جان چھوٹ جائیں. آئیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. آمین. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، طالب دنیا کے لیے ہلاکت ہو. وہ دنیا کو کیسے چھوڑ کر مرے گا؟ جس کی ساری توجہ، اعتماد اور بھروسہ اسی دنیا پر ہے. یہ لوگ اپنی ناپسندیدہ چیز یعنی موت کا کیسے مقابلہ کریں گے جو انہیں ان کی محبوب چیزوں سے جدا کر دے گی، اور جس کے بارے میں ان کو پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا. ہلاک ہو وہ شخص جس کی تمام تر کوششیں حصول دنیا کے لیے ہیں. اس بات کو میں 3 بار عرض کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہم بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کرتے تاکہ ہمارے قلب و ذہن میں راسخ ہو جائے، اس لیے عرض کرتا ہوں 3 مرتبہ، سنت کی نیت سے بھی عرض کرتا ہوں. ہلاک ہو وہ شخص جس کی تمام تر کوششیں حصول دنیا کے لیے ہیں. ہلاک ہو وہ شخص جس کی تمام تر کوششیں حصول دنیا کے لیے ہیں. جس کے اعمال گناہوں پر مشتمل ہیں، وہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں سے کیسے رہائی پائے گا. دنیا کے غم نے مارا للہ
سرکار ٹھوکریں ہم، سرکار ٹھوکریں ہم در در کی کھا رہے ہیں، سرکار ٹھوکریں ہم در در کی کھا رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب لالاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین بھیجا۔ وہ وہاں سے مال و دولت لے کر آئے۔ جب انصار کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر شاہ بحر و بر، رسول انور، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں ابو عبیدہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں جب تم پر پہلی امتوں کی طرح دنیا فراخ ہو جائے گی اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو دنیا کا فراخ ہونا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں جب اللہ تعالی تم پر یہ دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ فراخ کر دے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں نہ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی یاد سے منع کر دیا ہے، چہ جائے کہ انسان اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز کر دے۔ کاش حرص دنیا نکل جائے، آخرت کی اعلیٰ و عرفہ سوچ ہماری مقدر بن جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، تفسیر خزائن العرفان، تاکہ شہوت پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق و امتیاز ظاہر ہو، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ کنز الایمان، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے پھر فنا ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ متاع دنیا کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی درستی اور سعادت آخرت ہو، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ تفسیر سنیے، جنت۔ تو چاہیے کہ اس کی یعنی جنت کی رغبت کی جائے اور دنیا ناپائیدار کی فانی مرغوبات سے دل نہ لگایا جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 سنیے، ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے، تفسیر متاع دنیا سے، ترجمہ بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیبیاں، تفسیر
جو زنانہ عوارض اور ہر ناپسند و قابل نفرت چیز سے پاک. ترجمہ، اور اللہ کی خوشنودی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی. تفسیر خزائن العرفان. اور یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. تفسیر خزائن العرفان. اور ان کے اعمال و احوال جانتا اور اس کی جزا دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئیں عورتوں، بیٹوں اور سونے چاندی اور گھوڑے چوپائے اور کھیتی کی محبت. کس لیے؟ تاکہ شہوت پرست اور خدا پرست کے درمیان فرق و امتیاز ظاہر ہو. یہ امتحان ہے. اور یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے. کیا؟ عورتیں، اولاد، سونا، چاندی، چوپائے، کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے. کیا؟ جنت. اور اللہ کے پاس پرہیزگاروں کے لیے جنت. کیسی جنت؟ جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں اور حوریں، ستھری بیبیاں، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، جو کہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے، جنت سے بڑھ کر ہی اعلیٰ ہے. اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو جانتا ہے، احوال کو جانتا ہے، اور ان کو جزا یا سزا اللہ دیتا ہے. اچھے اعمال پر جزا دیتا ہے اور برے اعمال پر چاہتا ہے تو سزا دیتا ہے، چاہتا ہے تو معاف فرما دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کاش دنیا کی محبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، آخرت کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے. آخرت ہمیشہ 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 کے لیے. دنیا ہو سکتا ہے آج ہی چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے یہ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے ہی ہمارا دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے. آخرت ہمیشہ کے لیے. کوئی کہے کہ 1 کروڑ سال، یہ بھی غلط ہے. ہمیشہ 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 کے لیے. تو جب یہ دنیا چھوڑ جانا ہے تو پھر آخرت کی تیاری کیوں نہ کریں؟ دنیا اچھی نہیں، آخرت اچھی ہے. دنیا کو بقا نہیں، آخرت کو بقا ہے. دنیا کو فنا ہے، آخرت کو فنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ اسی کو اپنائے اور وہی اعمال بجا لائے جو آخرت میں کام آنے والے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ پیاری پیاری باتیں بھی سننا نصیب ہوں گی، ترغیبات ملیں گی، آخرت کی طرف توجہ ہوگی. اچھی صحبت اختیار کریں گے، مطالعہ کریں، منہاج العابدین کا پڑھیں، احیاء العلوم پڑھیں، اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، مکاشفۃ القلوب پڑھیں، فیضان سنت پڑھیں. تو اس سے بھی کچھ آخرت کی طرف رغبت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی دنیا کی محبت سے چھڑا کر ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت عطا فرما دے. آئیے دعا کرتے ہیں. محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے.